ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ انفوٹینمنٹ سرزمین بیان کے سلسلے کی ایک اور قسط میں آپ کا خوش آمدید۔ 4 جولائی 1977 کو کو کرنے کے بعد 1978 میں ضیاء الحق صدارت پر بھی قابض ہو گئے اور پاکستان کے سیاسی نظام کو از سر نو اپنی منشا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی۔ ضیاء الحق، جو کہ مذہبی رجحان رکھتے تھے، پاکستان کی ثقافت اور روایت کو مذہبی طور پر ڈھالنے کی کوشش کی۔ دسمبر 1979 میں افغانستان میں روس کی مہم جوئی نے ضیاء الحق کے اسلامی عقیدے اور نظریات کو مزید تقویت بخشی کہ اگر اسلامی بنیادوں پر چلیں تو ہم ایک امہ بن کر اپنے خطے پر غیر ملکی تسلط کے خلاف مؤثر مزاحمت کر سکیں گے۔ اسلامائزیشن کو ہتھیار بناتے ہوئے ضیاء الحق نے اپنے اقتدار کو جائز اور طوالت بخشنے کا ذریعہ بنایا۔ روس کے افغانستان پر حملے میں پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ بن کر آیا اور افغان مزاحمت کو سہارا دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کے اس وقت کے صوبہ سرحد اور بلوچستان کے کوئٹہ میں لاکھوں افغان مہاجرین نے پناہ لی اور مجاہدین کو مالی طور پر سہارا دینے کے لیے دوسرے اسلامی ممالک نے بھی اپنا حصہ ڈالا، جس میں سعودی عرب سرفہرست رہا۔ 1981 میں امریکی صدر رونالڈ ریگن نے پاکستان کے لیے خزانوں کا منہ کھول دیا اور بہت بڑی فوجی امداد کا اعلان کیا۔ جلد پاکستان فوجی امداد لینے والوں میں تیسرے نمبر پر آ گیا اور یہ امداد ریگن کے دوسرے دور اقتدار میں بھی جاری رہی۔ اس کے باوجود پاکستان اپنا نیوکلیئر پروگرام تیزی اور تسلسل کے ساتھ جاری رکھے ہوئے تھا۔ امریکہ نے امداد بند نہ کی۔ اسی دوران 1979 میں ایران میں رضا شاہ پہلوی کو بھی اقتدار سے ہٹا دیا گیا اور ایک اسلامی نظام حکومت قائم ہو گیا۔ ضیاء نے محسوس کر لیا تھا مسلم ممالک میں اسلامی نظام دوبارہ غالب آ رہا ہے، اس لیے اس نے بھی اسلامی نظام حکومت کو فروغ دینے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی۔ ضیاء نے حدود آرڈیننس کے ذریعے اسلامی سزاؤں کا نفاذ کیا۔ اس نے 1984 میں ایک اسلامی ریفرینڈم بھی کرایا جس میں تھا آپ اسلامی نفاذ شریعت کے حق میں ہیں یا خلاف، جس میں تقریباً 62% لوگوں نے حصہ لیا اور اس میں سے 97% نے ہاں میں جواب دیا، اور یہ اعداد و شمار ضیاء کے اداروں نے شائع کیے، اس لیے انہیں حتمی نہیں کہا جا سکتا۔ ضیاء نے ریفرینڈم کے ذریعے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا اور اسلامی نفاذ شریعت کی پالیسی مرکزی پالیسی کے طور پر جاری رہی۔ 1985 میں ضیاء نے صوبائی اور وفاقی انتخابات کا اعلان کیا جو کہ غیر جماعتی بنیاد پر ہوئے، کیونکہ ضیاء نے سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ محمد خان جناح-جوئی انہی غیر جماعتی بنیادوں پر کرائے گئے انتخابات کے ذریعے پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے اور اسی اسمبلی سے مشہور زمانہ 8ویں ترمیم نومبر 1985 میں منظور کرائی گئی، جس سے پارلیمنٹری نظام سے نیم صدارتی نظام حکومت رائج ہو گیا۔ 1985 میں ہونے والے غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت کی وجہ سے مارشل لا کی گرفت کمزور ہونے پر ملک کے مختلف حصوں میں مذاہب، مسالک اور نسلی تنازعات اور فسادات نے جنم لیا اور ساحلی شہر کراچی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ کراچی میں مقامی سندھیوں اور تقسیم کے وقت آباد ہونے والے مہاجرین کے درمیان تنازعات اس وقت شدید ہو گئے جب 80 کی دہائی کے درمیانی عرصہ میں مہاجر قومی موومنٹ کو لانچ کیا گیا۔ مہاجر قومی موومنٹ بننے کے بعد اس کے مسلح گروہ کی وجہ سے سندھیوں اور مہاجرین میں خونی تصادم ہوا۔ سندھیوں کو شکایت تھی کہ کراچی میں سیاسی اور کاروباری آسانیاں صرف MQM کے لوگوں کو حاصل ہیں، جبکہ پہلا حق ان کا ہے۔ ان تنازعات کی وجہ سے سندھ میں سول سوسائٹی ناکامی سے دوچار ہوئی۔ حالات مزید سنگین ہوئے جب پشتون لوگ، خاص کر افغان پشتون، کراچی میں آباد ہونا شروع ہوئے، جس کی وجہ سے سندھیوں اور مہاجرین کو مزید چیلنجنگ زندگی گزارنا پڑی۔ اس کے بعد ایک اور سب سے بڑا مسئلہ منشیات کا ابھر کر سامنے آیا۔ 1986 میں مختلف کمیونٹیز کے درمیان ایسے خونی فسادات پھوٹے جو تقسیم کے وقت بھی نہ دیکھے گئے۔ یہ فسادات کراچی، کوئٹہ اور حیدرآباد میں ہوئے، جن پر قابو پانے کے لیے فوج کو بلانا پڑا۔ 10 اپریل 1988 صبح تقریباً 10 بجے مشہور زمانہ سانحہ اوجڑی کیمپ رونما ہوا۔ یہ اسلحہ ڈپو تھا جس میں ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں اسلحے میں موجود ہزاروں کی تعداد میں رکھے گئے اسٹنگر میزائلوں نے جڑواں شہروں میں قیامت برپا کر دی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق 93 ہلاکتیں اور 1100 زخمی ہوئے، جبکہ حقیقت میں تعداد کہیں زیادہ تھی۔ ابتدائی آگ مصری میزائلوں میں لگی جن کو شپمنٹ کے پروٹوکول کے خلاف رکھا گیا تھا۔ یہ میزائل CIA نے ISI کو سوویت یونین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دیے تھے۔ اس سانحے میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے والد خاقان عباسی ہلاک ہوئے، جبکہ شاہد خاقان کے بھائی کے سر میں میزائل کا خول لگا اور کھوپڑی پھٹ گئی اور وہ کومے میں چلے گئے۔ 2005 میں تقریباً 17 سال کومے میں رہنے کے بعد ان کا انتقال ہوا۔
मई 1988 में ज़िया ने कौमी और सूबाई असम्बलियों को तहलील करके जुनाइद हुकूमत का खात्मा कर दिया। ज़िया ने इल्ज़ाम लगाया जुनाइद हुकूमत करप्शन को काबू करने में नाकाम रही और अपोजिशन को हावी होने दिया, जबकि ज़िया को कमज़ोर करने की भी हुकूमत मरतकब हुई। जून में ज़िया ने खुद को निगरान हुकूमत का सरबराह मुकर्रर किया और शफाफ हुकूमत लाने का ऐलान किया। याद रहे, जुनाइद और ज़िया के आशीर्वाद से ही वज़ीर आज़म बने थे। मुल्क में अफरा तफरी और हिजानी सूरत हाल के बावजूद ज़िया ने सब कुछ ठीक है होने का तासुर दिया। 17 अगस्त 1988 में बवलपुर में ज़िया का त्यारा क्रैश हुआ, जिसमें ज़िया समेत अमरीकी सफ़ीर और फ़ौज के दूसरे आला ओहदेदार हलाक हुए। इस क्रैश के महरक़ात का आज तक पता न चल सका या शायद लगाया ही नहीं गया, और इसी तरह एक और आमिर अपने अंजाम को पहुंचा। इस सिलसिले की एक और किस्त चंद दिनों बाद पेश की जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।